تو نعت علی ایک دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ صحابہ کرام کو اس سے مراد کیا تھی کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نعت علی کس جنگ میں نازل ہوا تھا، اس کی تشریح فرمائیے۔ چلو پہلے نعت علی کے بارے میں بات ہو جائے۔ نعت علی کسی جنگ وغیرہ کے حوالے سے نازل نہیں ہوئی تھی، کہیں سے نازل نہیں ہوئی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ یہ دعا پڑھنے سے حاجات تمہاری دور ہوں گی۔ اس دعا کو نعت علی کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک لفظ اور بھی میں کہوں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں ایسی بات آئے جو آپ کو گمراہ نہ کرے۔ وہ کیا ہے کہ یہ نعت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائی تھی تاکہ مولا علی کی اہمیت کا ان کو اندازہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے کس سے وہ رجوع کریں گے؟ سب کا تو باطنی تعلق حضور سے جڑا ہوا نہیں ہوگا نا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور سے ان کا رابطہ جڑ جائے گا۔ کوئی ظاہر میں بیٹھا ہوا ہوگا تو ظاہر میں جا کے ان سے حاجت روائی کروا لیں گے، مشکل کشائی ہو جائے گی۔ لہٰذا مستقبل کا دروازہ کھولنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت علی خود سکھائی ہے صحابہ کرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے۔ اچھا، اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی نعت علی محمد رسول اللہ نے اپنے لیے لکھوائی تھی کہ وہ خود مدد مانگتے تھے، تو یہ پھر کفر میں چلے جائیں گے آپ۔ وہ صحابہ کرام کے لیے لکھوائی تھی۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو معاملہ رکھا ہے موسیٰ اور ہارون جیسا رکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ مولا علی کا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مولا علی کا مقام اور مرتبہ محمد رسول اللہ سے بڑا ہے تو پھر یہ کفر ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہماری قوم جذبات میں بہت آگے نکل جاتی ہے، حدود کو کراس کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو اس نے جو حدود بنائی ہیں اس کو کراس کر لیں۔ پھر ایک دفعہ پوچھ لیتا ہوں، سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو نعت علی ایک دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ صحابہ کرام کو اس سے مراد کیا تھی کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اب حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے امت مسلمہ کس کو مدد کے لیے پکارے گی؟ علی کو۔ اور سکھائی تو بہت پہلے تھی، ظاہر ہے پھر وہ ہر معاملے میں کام آئے گی۔ آپ کو ذاتی طور پر کوئی مصیبت آئے تب بھی آپ پڑھ لیں، یا آپ کوئی جنگ ہو رہی ہے کفار کے ساتھ، اس کے اندر بھی آپ مدد کے لیے پڑھ لیں۔ اب تو خیر نہیں ہوتی کفار کے ساتھ جنگ، اب جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کفار کو۔ کفار جو ہے آقا بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، اپنے گھر بلا کے دعوت کھلا کر کے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ نہیں دینا ہے، اور رشوت دیتے ہیں، یہ لو پیسہ۔ دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے مسلمانوں میں کہ اگر کوئی مرد آہن مسلمانوں کے لیے، حق کے لیے کھڑا ہو جائے، کوئی مضبوط ایمان والا کافروں کے آگے ڈٹ جائے، تو مسلمان اس کو امام مہدی بنا دیتے ہیں۔ جو اگر کبھی حق کے لیے اٹھ جائے، بھئی حق کے لیے اٹھنا یہ ایک اچھا عمل ہے، اس کی تعریف و توصیف کرو، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح شیخ ناظم کے فرزند ہیں، وہاں رہتے ہیں سائپرس میں، تو ان کے وصال کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کے جو بیٹے تھے۔ اسی طرح اب ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں، ان کے بارے میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے مرد کا بچہ، یہ ڈٹ گیا ہے تو یہ امام مہدی ہے۔ کیونکہ کسوٹی تو ہے نہیں نا لوگوں کے پاس، جو تھوڑی جرت کا مظاہرہ کرے گا کہیں گے یہ امام مہدی ہے۔ اب اسی طرح طالبان کے لیڈر کے ساتھ ہوا تو پاکستان کے صحافی اور جو مولوی تھے انہوں نے کہا دیکھو جی یہ کافروں کو آگے ڈٹ گیا ہے
کتنی اس نے ہمت اور بہادری دکھائی ہے، اور کافر اس کو مار نہیں سکے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال تھی۔ لہٰذا یہ جو طالبان کا لیڈر ہے یہ امام مہدی ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی یعنی تعلیمی جو معیار ہے اس کا حال ہے۔ اس کو کم علمی تو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا لا علمی، علم ہے ہی نہیں ان کے پاس۔